الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رضائے حق ہے رضائے نبی و آل نبی رضائے حق ہے رضائے نبی و آل نبی ولائے حق ہے ولائے نبی و آل نبی ولا کا معنی ہے محبت ولائے حق ہے ولائے نبی و آل نبی نہیں نماز وہ منظور بارگاہ خدا کہ جس میں ہو نہ ثنائے نبی و آل نبی کہ جس میں ہو نہ ثنائے نبی و آل نبی حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں ایمان کا اہم تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن حقیقت میں اور سب سے پہلے محبت اپنے رب کریم سے رکھے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے درود پاک پڑھتے ہوں گے دل میں ہمارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد ہے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ اے لوگو اپنے اللہ سے محبت کیا کرو وہ تمہیں نعمتیں دے کر پالتا ہے بندہ ہر لمحے اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے ہمارا سانس کا آنا جانا یہ اس کے کرم سے ہے فرمایا اپنے اس اللہ سے حقیقت میں اور سب سے زیادہ محبت کرو جو اللہ تمہیں نعمتیں دے کر پال رہا ہے وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ مجھ سے محبت کرو
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت مکمل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ۔ بے شک بحیثیت معبود اور مسجود صرف اللہ ہی اللہ ہے، لیکن محبت، عقیدت، احترام، اللہ کی عقیدت محبت تب مکمل ہوگی جب دل میں حب مصطفیٰ ہو۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ فرمایا احبونی بحب اللہ، اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ مجھ سے محبت کرو، کیونکہ واضح بات ہے سرکار کریم اللہ کے بھی حبیب ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی مردود ہے حب خدا۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کو مانو۔ وہ یا پتہ چلا خود رب فرماتا ہے اگر میرے حبیب سے محبت نہیں تو پھر میری محبت کا دعویٰ یہ تمہاری بے عقلی ہے اور حماقت ہے۔ آگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب واضح بات ہے جس بندے سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اہل بیت کا معنی ہے سرکار کے گھر والے۔ لہذا جس طرح توجہ سے اللہ کی محبت قبول نہیں اگر حب مصطفیٰ نہیں، اسی طرح حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں اگر حب اہل بیت نہیں۔ سرکار کی آل بیت کی محبت یہ حضور کی محبت کی دلیل ہے، قبولیت کی سند ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت آل بیت سے محبت کرتے ہیں، سرکار کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار کے گھر والے تو گھر والے رہے، الحمدللہ یہ اہل سنت کو شرف حاصل ہے کہ ہم تو مدینہ کی خاک سے بھی محبت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خاک طیبہ از دو عالم خوش تر است، آنخنک شہر کے دروے دل بر است۔ اقبال کہتے ہیں مجھے طیبہ مدینہ کی خاک سے بھی محبت ہے، اور لوگوں اس ٹھنڈے شہر سے میں محبت کیوں نہ کروں جس میں میرا دل بر رہتا ہے، میرا محبوب رہتا ہے۔ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی نگری سے محبت کی جائے، حضور کی نسبت سے محبت کی جائے، حضور کی تعلق والی ہر چیز سے محبت کی جائے۔ اور اہل بیت اعظام تو وہ مبارک گھرانہ ہے جن کے اندر رسول اللہ کی شام، صبح اور شام ہوتی ہے، دن اور رات ہوتی ہے، لہذا ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے برادران اسلام لیکن یہ بات یاد رکھیں عقیدہ کے طور پر کہ اہل بیت سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں اہل بیت رسول اللہ کی بیویاں ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، پھر حضور کا سارا خاندان بنی ہاشم، لیکن وہ جو ایمان لائے، کیونکہ ایمان حد فاصل ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ رسول اللہ کا نہیں ہے، جب رسول اللہ کا نہیں ہے تو ہمارا بھی نہیں ہے۔ اور جو ایمان لائے خواہ وہ امیر حمزہ کی اولاد ہوں، خواہ وہ حضرت عباس کی اولاد ہوں، خواہ وہ مولا علی کی اولاد ہوں، وہ سارے کے سارے آل بیت ہیں، اور ان
ان سب سے محبت کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی یا رسول اللہ آپ کا سارا گھرانہ مبارک ہے۔ یہاں نور سے مراد روحانیت کا درجہ ہے، نہ کہ جو لوگ لائٹ سمجھتے ہیں، اس سے مراد روحانی درجات ہیں۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی سارے گھرانے کو حضور سے نسبت ہے، لہذا وہ سارے آل بیت ہیں، اور ان کی محبت ایمان کے کمال کے لیے، ایمان کامل تب ہوگا، ناقص ایمان تو ہے لیکن نامکمل ہے، اور مکمل کب ہوگا؟ جب ہمیں حضور کی ہر نسبت سے پیار ہوگا، خواہ وہ نسبت ازواج مطہرات کی ہو، خواہ وہ نسبت بنات طاہرات کی ہو، خواہ وہ مقدس خاندان نبوت ہو یا رسول اللہ کے صحابہ ہوں، ان سب کی محبت یہ رسول اللہ کی محبت ہے، اور یہ محبت یقیناً کام آئے گی قبر میں، قیامت میں۔ برادران اسلام، حضور سیدی ضیاء الامت نے ضیاء القرآن میں لکھا کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ کو ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، دوست تھے، فوت ہو گئے، جو دوست فوت ہوئے ان کی زیارت ہوئی، تو پوچھا بتاؤ کیسی گزری؟ انہوں نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے بخش دیا ہے کیونکہ میں نے دین کی بہت خدمت کی، ملائکہ نے مجھے کہا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کر کہا جس رب کا نام لیتے لیتے اور جس کے دین کا کام کرتے کرتے یہ داڑھی سفید ہو گئی، آج اس کے بارے میں پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ نے ملائکہ کو فرمایا کہ ہاں ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے۔ اتنی بات کر کے فرمایا اللہ نے میری بخشش کر دی، لیکن ساتھ ہی مجھے منکر نکیر نے بتایا میرا نام لے کر کہ فلاں جو آدمی ہے وہ بہت بڑا محدث تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے عذاب قبر دیا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عَلِيًّا، اللہ نے اسے اس لیے عذاب دیا ہے کہ وہ مولا علی سے بغض رکھتا تھا۔ گویا حدیث کے اندر بھی بہت بڑا پایا ہو لیکن دل میں بغض علی ہو تو پھر کامیابی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، حضور کے سارے خاندان سے محبت یہ نجات کے لیے بھی ضروری ہے اور ایمان کے کمال کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین گولڈوی فرماتے ہیں یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے، کہ حضور کی ساری اولاد سے محبت یہ ایمان اور مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ اس لیے ہم صرف حسنین پاک سے محبت نہیں کرتے، ہم صرف سیدہ خاتون جنت سے محبت نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ کے سارے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں امام حسن کی اولاد میں سے ایک سید ایک درخواست لے کر آئے کہ میرا یہ کام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وقت کے حاکم ہیں، جب درخواست دیکھی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 36 لاکھ کے قریب مربع میل کا امام ہے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے آج کے بعد آپ نے میرے دروازے پر نہیں آنا، مجھے شرم آتی ہے، رسول اللہ کی نسل میرے دروازے پر، جب بھی کوئی کام ہو پیغام بھیجنا، تمہاری حاجت تمہارے گھر میں پوری کی جائے گی۔
یہ ہے ائمہ اہل سنت کے نزدیک حضور کی نسل کا احترام۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے کہ حضور کی نسل کی اور حضور کی اولاد کی محبت یہ مسلمانی کی شرط ہے۔ اور اگر حسن کریم اور سید کون ہے؟ حسن کریم اور حسین کریم کی نسل، تو جن کی نسل کی محبت ضروری ہے ان کی اپنی محبت کیوں ضروری نہیں؟ اسی لیے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ان چاروں کے بارے میں بہت حدیثیں بیان کی۔ حضرت خاتون جنت حضرت علی مرتضی حسنین کریمین کی شان میں بہت حدیثیں آئی ہیں، اور اسی لیے آئی ہیں کہ اہل بیت میں سے ان چار کو اللہ نے اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں اتنی گہرائی ہے کہ عام بندہ اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت کے دل میں بے پناہ اولاد رسول کا عشق تھا، اسی کا اظہار شعر میں کیا۔ پرانے زمانے میں آج تو دور عالم دین آئے، گلے میں ہار ڈالے، نعرے لگائے، عزت کے ساتھ جلوس کے ساتھ لائے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں علماء کو، جس کو آپ پنجابی میں ڈولی کہتے ہیں، بالکی، جیسے دلہن کو بالکی میں بٹھا کر لایا جاتا، ایسے علماء کو بالکی میں بٹھا کر اور ایک جلوس کی شکل میں لوگ نعرے لگاتے۔ اور بڑے علماء کو اعلیٰ حضرت ایک جگہ گئے، لوگوں نے یہی عزت کی، لیکن اعلیٰ حضرت نے فوراً کہا میری بالکی اتارو۔ بالکی اتری، اعلیٰ حضرت سراپا سوال بن گئے، میں اس آدمی کو جو رسول اللہ کی نسل میں سے میری بالکی اٹھا رہا ہے، میں اسے حضور کی نسبت کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ تم میں سید کون ہے؟ وہ سید زادہ غریب تھا، بال کی اجرت کے لیے اٹھاتا تھا۔ وہ اس نے کہا اگر آپ حضور کی نسبت کا واسطہ نہ دیتے میں کبھی نہ بتاتا میں سید ہوں، میں تو حالات زمانہ کے ہاتھوں مجبور مزدوری کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اس کے پاؤں پر گرے، فرمایا مجھے معلوم ہو گیا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، زبان سے کہو میں نے معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کو جب اس نے معاف کیا، فرمایا میرا دل مطمئن نہیں، اب بالکی میں تم بیٹھو، کہاروں اور مزدوروں کے ساتھ مل کر بالکی اعلیٰ حضرت نے اٹھائی اور سید زادے کو گھر پہنچایا اور فرمایا اب احمد رضا امید کرتا ہے کہ رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے ہمارے اکابر کے دل میں اہل بیت، اہل نبی اور رسول اللہ کی اولاد کی عزت۔ اور یوں ہمارے، تو میں کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت نے جب ان کی شان بیان کی تو یہ نہیں کہا چمنستان آل نبی، چمنستان آل بیت، چمنستان سادات، کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، گویا بتایا یہ خاندان سراپا کرم ہے۔ سراپا کرم کا مطلب یہ ہے اپنے محبت کرنے والوں پر کرم کر کے کل اللہ کی بارگاہ میں شفاعت عطا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کروائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ کتنے پیارے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ تو اس کے اندر عقیدت محبت کا ایک دریا موجے مار رہا ہے۔ یہی ہونا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، حضور کی اولاد، آپ کی آل پاک کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متقدم الاسلام صحابہ میں سے ہیں جو بالکل شروع میں اسلام لائے، اور حضرت زید بن ثابت بہت بڑے عالم تھے۔ یہ وہ عالم صحابی رسول ہے جن کے بارے میں سرکار فرماتے تھے ان سے قرآن سیکھا کر۔
اب آپ بتائیں جن کے بارے میں سرکار کی نگاہ کا انتخاب یہ ہو، وہ زید بن ثابت کتنا بڑا عالم۔ ایک مرتبہ آپ کی سواری، آپ سوار ہونے لگے نا، آپ کی سواری کا رکاب حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا، یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے جیسے مولا علی ہیں، اور رکاب پکڑا اور کہا زید بن ثابت تم میرے محبوب نبی کی امت کے عالم ہو، میں نے رکاب پکڑا، سواری پر سوار ہونے کے لیے میرے ہاتھوں پر اپنا قدم رکھو، گویا بتایا رسول اللہ کی امت کا عالم ہو تو آل رسول بھی اس کے نیچے ہاتھ رکھے، یہ احترام ہے۔ حضرت زید آگے بڑھے، حالانکہ بوڑھے ہو چکے تھے، آپ نے قوت سے ان کے ہاتھوں سے رکاب چھڑایا، حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ تھام لیے، وجعل یلسم یدیہ، اب زید بن ثابت بزرگ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس جو رسول اللہ کے خاندان کے بندے ہیں اس کے ہاتھ چومنے لگے، لیکن عمر میں چھوٹے ہیں، بالکل ٹین ایج ہے، اٹھتی جوانی ہے۔ انہوں نے کہا ما ھذا یا زید، اے زید تم عمر میں بڑے، اسلام کی خدمات میں بڑے، علم میں بڑے، رسول اللہ کی صحبت میں بڑے، یہ کیا میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہو؟ فرمایا اگر تمہیں حکم ہے علم والوں کی قدر کرو، ہمیں حکم ہے امرنا باجلال آل رسول اللہ، ہمیں بھی حکم ہے ہم رسول اللہ کے خاندان کا احترام کیا کریں۔ بھرا مجمع دیکھ رہا تھا کہ حضرت زید بن ثابت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ چومتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عقیدت کا ماحول تھا صحابہ آل بیت کے درمیان کہ ایک دوسرے کی حد درجہ عزت، لیکن بدبختی ہو تعصب کی، لعنت ہو تعصب پر کہ غیروں نے، غیر مسلم قوتوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ باتیں گھڑ لی کہ جی صحابہ اہل بیت کی عزت نہیں کرتے تھے، اہل بیت کو حقیقی مقام نہیں دیا گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بتائیں جس میں روایت میں یہ آتا ہے کہ حسنین کریمین رسول اللہ کی حضور سواری تھے اور حسنین سوار تھے، ان سے پوچھو بتاؤ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ آپ سنی لوگ ہیں نا، سن رہتے ہیں سمجھ نہیں لیتے، ان سے پوچھیں جس حدیث میں ہے کہ حضور کی حسنین کی سواری حسنین تھے، بتاؤ اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ تو اگر بیان کریں گے تو جواب ملے گا بیان کرنے والے جابر بن عبداللہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اگر دل میں بغض ہوتا تو بند کمرے میں رسول اللہ کو بچوں کی سواری بنتے دیکھا بیان نہ کرتے، تو لوگوں کے سامنے بیان کیا لوگوں جب میں نے کہا نعم الجمل جملکما، شہزادوں کتنے مقدر والے ہو کہ نبیوں کا سلطان تمہاری سواری ہے، تو حضور نے جواباً فرمایا جابر اگر سواری اعلیٰ ہے تو غور کرو، نعم الراکبان ہما، سوار کتنے پیارے ہیں۔ یہ صحابی نے بیان کیا۔ آج حدیثوں میں یہ صحابی کی روایت ملتی ہے، پتہ چلا ان کے دل میں غایت درجہ عزت تھی حسنین کریمین کی کہ ان کی شانوں کو بیان کیا۔ برادران اسلام، ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ کی چاروں صاحبزادیوں میں سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، چھوٹی لیکن شان میں بڑی ہیں، اعلیٰ ہیں، اور حضور ان سے بہت محبت کرتے۔ اور یہ حدیث کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب چلتی تو ان کی رفتار میں، گفتار میں، کردار میں ہمیں رسول اللہ کا حسن نظر آتا۔ حضرت خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا کی رفتار، گفتار، کردار وہ رسول اللہ کی طرح تھی، اور کسی کی رفتار و گفتار حضرت فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ کے مشابہ نہیں تھی۔ پوچھو اس حدیث کا راوی کون ہے تو جواب ملے گا اس حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ہے۔ کیا یہ بغض تھا؟
میں کہہ رہا ہوں تعصب کا ناس ہو، آج اتنے دل دور ہو گئے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، حسنین کریمین کو چوما کرتے اور صحابہ کے سامنے محبت کا اظہار کرتے، کیونکہ اس جابرانہ ماحول میں جہاں اولادوں کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں دنیا کو محبت و پیار کا سبق دینے والا آمنہ کا لالی تو ہے۔ بتایا اولاد سے یوں پیار کرو، آپ چومتے بھی ہیں لیکن انوکھا سلوک۔ وَقَانَ يَشُمُّهُمَا، رسول اللہ حسنین کو سونگا بھی کرتے۔ جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، لوگو یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ پوچھو ان لوگوں سے اس حدیث کا راوی کون ہے کہ حسنین میرے دنیا میں دو پھول ہیں، لیکن ہم تو سننی ہے نا، سوئے ہوئے آئے سوئے ہوئے چلے گئے، تقریر بھی سو کر سننا، بات بھی سمجھنا لانا۔ اس بات کا راوی کون ہے کہ حسنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں دو پھول ہیں؟ اس کے راوی عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ یہ باہمی محبت تھا، احترام اور تقدس تھا ایک دوسرے کے دل میں، اور خصوصاً آل بیت نبوت کی محبت کیوں نہ ہو۔ میرے کریم نے فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، اے لوگوں میری وجہ سے میرے آل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ لیکن گھر والوں میں جہاں حسنین کریمین شامل ہیں، جہاں سیدہ خاتون جنت شامل ہیں، وہاں باقی تین بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ یہ تو ظلم ہے کہ ایک بیٹی سے محبت کی جائے اور تین کا نام تک نہ لیا جائے۔ ایسے لوگ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا احترام ہو، لیکن فاطمہ الزہرا کی مائیں عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، باقی رسول اللہ کی ساری بیویاں حضرت فاطمہ کی مائیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی گستاخی کی جائے تو کیا مائی صاحبہ راضی ہوں گی؟ اللہ کی قسم حضور کی بارگاہ میں سب کا اپنا اپنا مقام تھا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کا اپنا مقام تھا۔ ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ سفارش کروائی حضرت فاطمہ سے کہ یا رسول اللہ جس رات حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے صحابہ طائف زیادہ بھیجتے ہیں، ان کو حکم دیں ہماری باریوں میں بھیجے کریں، اور بات حضرت فاطمہ نے کی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دیا کریں، ان کو کہو اذیت نہ دیا کریں۔ جس عائشہ کا یہ مقام ہے نگاہ نبوت میں، آج انہیں نشانے پر رکھا جائے اور کہا جائے میں بڑا محب اہل بیت ہوں، این خیال استو محال استو جنون، یہ پاگل پن ہے۔ اللہ کی قسم حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو 1000 سال کے مجدد ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کے تاجدار ہیں، کہتے ہیں لوگوں ہر روز میں مغرب کے ٹائم ایصال ثواب کرتا۔ آج بعض لوگ بات بات کو بدعت کہتے ہیں، کئی لوگ گھروں میں شام کو ایصال ثواب کرتے ہیں، گھر والوں کو، ماں کو، باپ کو، دادا نانی، بدعت کا فتویٰ۔ نیکی روکنے میں تو تیرا دین استعمال ہو رہا ہے۔ مجدد الفسانی جیسا اللہ کا ولی اور 1000 سال کا مجدد ہر روز مغرب کے بعد ایصال ثواب کرتا۔ ہم کوئی فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کی دینی غیرت بھڑک اٹھتی ہے اور بات کو بدعت کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی ایصال ثواب کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کرتا ہے تو ثواب ہے اور بدعت حسنہ ہے، اور حسنہ بدعت نہ ہو تو اسلام کا دروازہ معدود ہو جائے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ افسوس یہ کہ مسجد امیر حمزہ کے نمازی بھی بے تربیت ہے، لوگوں کی باتیں ہمارے پاس آ کر کرتے ہیں جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ بھئی انور قریشی کے 20 سال خطبے سن کر اگر تمہیں دین سمجھ نہیں آیا اور تم بھی لوگوں کی باتوں کا شکار ہوتے ہو، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے بھی اتنے عقل مند نہیں
کہ ہم اپنی تو کوئی بات کریں، ہمیں اپنی تو کوئی عقل ہو۔ اگر حضرت خاتون جنت کی محبت واجب ہے تو کیا ازواج مطہرات کی محبت واجب نہیں؟ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں ہر روز ایصال ثواب کرتا اور نبی رحمت کی آل بیت باقی کا ذکر کرتا۔ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ کا دیدار ہوا، بولیے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اور آپ نے فرمایا آپ کا نام تھا شیخ احمد فاروقی۔ حضرت مجدد الفسانی فاروق اعظم کی نسل میں سے تھے۔ فرمایا احمد، اے آپ کا نام نامی تھا احمد سرہندی، فرمایا اے احمد میں تو کھانا ازواج مطہرات کے گھر میں کھایا کرتا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا رسول اللہ کا اشارہ ہے، احمد سرہندی تم سارے نام لیتے ہو، میری ازواج کا نام نہیں لیتے، حالانکہ میں تو کھانا ان کے گھر میں کھاتا ہوں۔ اشارہ تھا میری ازواج مطہرات کو نظر انداز نہ کرو۔ اور ہمارے بس جی محرم آ گیا، اب حسنین کے بغیر اور کوئی نام ہی نہیں لینا۔ عجیب سنیوں کا بھی ذہن بنا دیا گیا جی 10 محرم آ گیا، بھئی 10 محرم آ گیا تو ہمیں امام حسین کے بغیر ان کا نام نہ لیں جن کا نام لے کر امام نے 10 محرم کو کربلا میں اپنا گواہ بنا۔ امام حسین نے کوفیوں کو کہا تھا میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، اگر تمہیں یقین نہیں تو پوچھو ابو سعید خدری سے، یہ صحابی ہیں، نام لیے امام حسین نے کربلا میں۔ فرمایا اگر تم میری شان سے بے خبر ہو تو پوچھو حضرت ابو سعید خدری سے، پوچھو تم حضرت انس بن مالک سے، عبداللہ بن ابی عوف سے، حضرت عمر یا سہیل سے، صحابہ کے نام لے کر کہا لوگو ہماری اگر عزتوں اور شانوں کے گواہ ہیں تو میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ بلکہ میں نے ابھی کہا ہمارے امام شافعی نے تو کہا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے رسول اللہ کی آل بیت کتنا تمہارا مقام بلند ہے کہ اللہ نے تم سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں دیا۔ اور کفاکم من عظیم القدر انکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کی اس عربی شعر کا معنی ہے اے اہل بیت میں تمہاری قدر کو سلام کرتا ہوں، کتنی بڑی تمہاری شان ہے، جو تم پر درود نہ پڑے میرے شافعی کے نزدیک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ درود میں آپ کو جو پڑھواتا ہوں نا، درود ابراہیمی پڑھئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ واجب ہے امام شافعی کے نزدیک۔ فرمایا جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا نہیں نماز وہ قبول بارگاہ خدا کہ جس میں ہو نہ ثنائے نبی و آل نبی، کہ ہمارے نزدیک تو وہ نماز بھی قابل قبول نہیں جس کے اندر رسول اللہ کی آل بیت پر سلام بغضاً چھوڑ دیا جائے۔ بعض لوگ آل بیت سے بغض رکھتے ہیں لیکن آل سنت کو اللہ نے یہ شرف بخشا، ہم ہر نسبت نبی کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت شاہ رکن الدین رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک سنی بزرگ ہر 10 محرم
کو نفل پڑھ کے شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرتے۔ کئی سال گزرے، ایک سال آیا، امام علی مقام کی ملاقات تو ہی خواب میں، لیکن امام صاحب نے ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے عرض کرنے لگے، حضور والا میرا تو دل بیتاب ہے آپ کی زیارت کے لیے، اور آپ نے ملاقات تو بخشی لیکن زیارت نہیں ہو رہی۔ تو حضرت شاہ رکن الدین رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ امام حسین نے خواب میں فرمایا، تم ہر سال ثواب ہمارے پاس بھیجتے ہو، یہ تیری ہمارے ساتھ نیکی ہے، ہم تیری نیکی کے ممنون ہیں، چہرہ نہیں دکھا رہے، کل قیامت کے دن نانا سے شفاعت بھی کروائیں گے، زیارت بھی کروائیں گے۔ یہ تو ایسے لاج پرور لوگ ہیں کہ جو ہمیں ثواب بھیجتا ہے ہم اس کی نانا جان سے شفاعت کروائیں گے۔